السلام علیکم، میں ہوں ہلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ٹی وی سیریز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لومڑی کی بزدلی ضرب المثل ہے، لیکن جس لومڑی کی کمر پر شیر کا ہاتھ ہو اور وہ شیر اسے کہے کہ گھبرانا مت، میں تیرے ساتھ ہوں، تو باوجود ضعیف الہمت ہونے کے اس پشپناہی کے پیش سے اس قدر باہمت ہو جائے گی کہ چیتوں کا قلعہ ایک گونسے سے توڑ ڈالے گی، اور شیر پر نظر کے سبب چیتوں سے ہرگز خائف نہ ہوگی۔ یہی حال حق تعالیٰ کے خاص بندوں کا ہوتا ہے کہ وہ باوجود خستہ حال، شکستہ تن، فاقہ زدہ زرد چہروں کے باطل کی اکثریت سے خائف نہیں ہوتے، یعنی عقلاً، ورنہ تبھی خوف کاملین کو بھی ہوتا ہے جو منافی کمال نہیں۔ اسی مضمون کے تحت حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ نظم فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ایک قلعہ کو فتح کرنے کے لیے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑوں کے تالوں کے روبرو ایک گون کے برابر ہے۔ یہاں تک قلعہ والوں نے خوف سے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا، اور کسی کی تاب نہ ہوئی کہ مقابلہ کے لیے ان کے سامنے آئے۔ تو بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ وزیر نے کہا کہ تدبیر صرف یہی ہے کہ آپ جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کپن لے کر حاضر ہو جائیے اور ہتھیار ڈال دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے، پھر ایسی رائے مجھے کیوں دی جاتی ہے؟ وزیر نے کہا کہ آپ اس شخص کی تنہائی کو بے وقتی کی نگاہ سے نہ دیکھیے، ذرا آنکھیں کھولیے اور قلعہ کو دیکھیے کہ سماپ فارہ کی طرح لرزا ہے، اور اہل قلعہ کو دیکھیے کہ بیڑوں کی طرح گردنیں نیچے کیے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ شخص اگرچہ تنہا ہے، لیکن اس کے سینہ میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اس کی عالمی ہمتی دیکھیے کہ اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا تلوار لیے کس ثابت قدمی اور پاتھانہ انداز سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہے، وہ تنہا بمنزل اللہ کو انسانوں کے ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قلعہ کے جو سپاہی بھی اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے؟ وزیر کہتا ہے کہ جب میں نے ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھ لی تو پھر اے بادشاہ، آپ کی اس اکثریت سے کچھ بھی نہ بن پڑے گا۔ آپ کثرت اعداد کا اعتبار نہ کریں، اصل چیز جمعیت قلب ہے، اور یہ قوت اس شخص کے قلب میں بے پناہ ہے، اور یہ نعمت بعد مجاہدات حصول تعلق مع اللہ کی برکت سے عطا ہوتی ہے، اور اس عطا حق کو تم حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا فی الحال تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس جانباز مرد مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دو اور قلعہ کا دروازہ کھول دو، کیونکہ یہ اکثریت بالکل بیکار ہے۔ آگے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کے تعطل اور ذوب کو چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ پہلے مثال میں بیان فرماتے ہیں کہ بے شمار ستارے روشن ہوتے ہیں، لیکن ایک خورشید عالم تاب سورج کا ظہور یعنی طلوع سب کو مان کا لدم کر دیتا ہے۔ دوسرے مثال میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہزاروں چوہے اپنے اپنے بلوں سے کسی لاغر اور نہایت درجہ بیمار بلی پر یک بیک حملہ کر بیٹھیں تو بتقاضۂ عقل ان کو پتہ ہونی چاہیے، ایک دو چوہے اس کی گردن پکڑ لیں، دو ایک اس کی آنکھیں نکالیں، دو ایک اس کے کان اپنے دانتوں سے چیر ڈالیں، اور دو ایک اس کے پہلو میں سوراخ کر کے اندر گھس جائے اور اندرون جسم کے تمام اعضاء کو چبا ڈالیں، لیکن مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔
ایک دفعہ جب اس لاغر اور نحیب بلی نے میاؤں کیا تو ان ہزاروں چوہوں کی اکثریت غلبہ ہیبت خوف سے یک بیک مفرور ہو جاتی ہے۔ اس میاؤں کو سنتے ہی ان کے کانوں میں اپنے مغلوبیت سابقہ کی خوفناک ضرب گونج اٹھتی ہے، اور اس بلی کے دانتوں اور پنجوں کی حرکات جابرانہ کا تصور ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چوہوں کے سینوں میں جو قلوب ہے اور بلی کے سینہ میں جو دل ہے اس میں فرق ہے۔ بلی کے دل میں جو جمعیت اور ہمت ہے وہ چوہوں کے قلوب میں نہیں ہے۔ بس اتنی بڑی جماعت موشا کا ایک بلی کے سامنے ہوا سے باختہ اور ہوش رفتہ ہو جانا اس امر کی دلیل ہے کہ بلی کی جان میں جمعیت ہے، ورنہ ظاہری قوت کے لحاظ سے بلی کی خلاصی ناممکن ہے۔ اسی جمعیت قلبی کا فقدان ہی سبب ہے کہ چوہوں کی تعداد اگرچہ 1,00,000 بھی ہو، تب بھی ایک نحیب اور کمزور بلی کو دیکھ کر سب مفرور ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تعداد کوئی چیز نہیں، جمعیت اور ہمت ہی اصل ہے۔ تیسرے مثال سے بیان فرماتے ہیں کہ بھیڑ اور بکریاں لاکھوں کی تعداد میں ہو، لیکن قصاب کے ایک چرے کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں۔ چوتھے مثال میں بیان فرماتے ہیں کہ ابکار اور حواس کی کثرت پر نیند یک بیک طاری ہو کر سب کو فنا کر دیتی ہے۔ پانچویں مثال میں بیان فرماتے ہیں کہ جنگل میں لاکھوں بڑے بڑے سینگوں والے جانوروں پر ایک شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور سب پر تنہا غالب آ جاتا ہے، اور جس جانور کو چاہتا ہے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ اب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی مالک الملک ہے، اور ایسی جمعیت اور ہمت وہی عطا فرماتے ہیں۔ اس جمعیت قلب کی 2 قسمیں ہیں، ایک فطری، اس میں جانور، کفار، مشرکین سب یکساں ہیں، اور ایک جمعیت وہی ہے جو ایمان اور تقوی کی برکت سے بعد حصول تعلق مع اللہ میسر ہوتی ہے، جس کو صوفیہ نسبت سے تعبیر فرماتے ہیں۔